علامہ اقبال مرحوم کے بارے میں سنا ہے واللہ عالم کہ ایک یورپین لڑکی نے اس سے کہا، کرسچن تھی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اقبال نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، تم کرسچن ہو۔ اس نے کہا میں اسلام قبول کر لیتی ہوں۔ کہنے لگے چلو قبول کر لو۔ اس نے اسلام قبول کیا، کہا کہ اب میرے سے شادی کرو۔ اس نے کہا جو اپنے مذہب کے ساتھ وفائی نہ کر سکے تو وہ اقبال کے ساتھ کیا وفا کرے۔ مسلمان ہونے کے لیے چاہے میرے پاس آئیں یا کسی ادارے میں جائیں، ہم ان سے اتنے سخت سوالات پوچھتے ہیں کہ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ تم کیوں اسلام قبول کر رہے ہو؟ اسلام تو مجھے اچھا لگا۔ کیوں اچھا لگا؟ کون سی خوبی تمہیں اسلام کی اچھی لگی؟ تمہیں کسی نے مجبور تو نہیں کیا ہے؟ کوئی لڑکی وڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے۔ اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے یہ کہا، آپس میں بیٹھ کر طے کر لیا، ایسا کرو صبح کے وقت نبی علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، شام کے وقت انکار کرو۔ شام کے وقت ایمان لے آؤ، صبح کے وقت انکار کرو، اور بول دو کہ میں تو اسلام اس لیے لایا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بڑا اچھا مذہب ہے، اب مجھے ایک دن میں پتہ چلا کہ یہ تو بیکار مذہب ہے، اس لیے میں چھوڑ گیا۔ اب جب 10 بندے صبح اسلام لائیں گے شام کو مرتد ہوں گے، 10 بندے شام کو اسلام لائیں گے صبح مرتد ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں جو سزائیں ہیں نا، یا تو جرم ایسا ہے، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، یا تو جرم ایسا ہے جو اس بندے کی حد تک ہے، کوئی دوسرا اس سے متاثر نہیں ہوتا، اس کے لیے حدود اور قصاص۔ ایک آدمی مثال کے طور پر نماز نہیں پڑھتا، یہ اس کا اپنا فعل ہے۔ ایک آدمی روزہ کھاتا ہے، یہ اس کا اپنا فعل۔ اس کے دوسرے کے ساتھ آپ روزہ کھاتے ہیں تو اس سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے نا، آپ نماز نہیں پڑھتے اس سے مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہے، تو اس پر حدود اور قصاص نہیں ہے۔ ہاں تعزیر ہو سکتی ہے، جو حاکم وقت جو ہے اس کو ایسی سزا دے۔ عمر پکڑ کر خوروں کو جیل میں 2 مہینے کے لیے ڈال کے سب 2 مہینے کے روزے رکھواتے تھے۔ روزہ کھاتے ہوئے کوئی پکڑتا نا تو ملا عمر کی حکومت میں اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے تھے اور 2 مہینے روزے رکھوا کے چھوڑتے، لیکن شریعت نے اس کے لیے ایسی کوئی سزا مقرر نہیں کی۔ اس کے لیے کیا ہے؟ فدیہ ہے، کفارہ ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا فعل ہے۔ دوسرا وہ جرم ہے کہ اس جرم کا تعلق صرف اس تک نہیں ہے، اس جرم سے دوسرا بندہ بھی متاثر ہو رہا ہے، تو پھر اس کے لیے رکھے حدود اور قصاص۔ مثال کے طور پر آدمی کسی کو قتل کرتا ہے تو اس سے دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ اس لیے قاتل کی سزا قتل یا دیت جس پہ رضامند ہو جائے۔ تو ایک آدمی چوری کر رہا ہے، اس سے دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ سزا ہاتھ کاٹنا۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے، اس سے بھی دوسرے کو نقصان ہو رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ شراب پینے کے بعد اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، وہ ہذیان بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے، مارتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، تو دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، اس لیے اس کی سزا مقرر کر دی، حد مقرر کر دی۔ تو دوسرے پر تہمت لگا رہا ہے، اس سے دوسرا متاثر ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ تو دیکھیں اگر جرم ایسا ہے کہ جس کا دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی سزا اس کے لیے جیسے نمازوں کی قضا کر لو، روزوں کی قضا کر لو، نہیں ہے تو کفارہ دے دو، فدیہ دے دو، جو بھی کرو، مسئلے کی نوعیت پر ہے۔ اور جس جرم کا تعلق دوسرے بندے کے ساتھ ہے تو اس کے لیے شریعت نے سزا رکھی ہے، لیکن اگر کوئی جرم ایسا ہے اس کی سزا صرف ایک بندے کے ساتھ نہیں، پورے معاشرے کے ساتھ ہے۔ چور میں بھی یہی ہے، صرف ایک کی چوری توڑی کرے گا وہ تو سب کو تنگ کرے گا، ڈاکو میں بھی یہی ہے، شراب میں بھی یہی ہے، کسی ایک کو تنگ نہیں کرے گا، زنا میں بھی یہی ہے، لیکن جو سب سے زیادہ ہے نا وہ ارتداد میں ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک جماعت نے یہ کہا، آپس میں بیٹھ کر طے کر لیا، ایسا کرو صبح کے وقت نبی علیہ السلام پر ایمان لے آؤ، شام کے وقت انکار کرو۔ شام کے وقت ایمان لے آؤ، صبح کے وقت انکار کرو، اور بول دو کہ میں تو اسلام اس لیے لایا تھا کہ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ بڑا اچھا مذہب ہے، اب مجھے ایک دن میں پتہ چلا کہ یہ تو بیکار مذہب ہے، اس لیے میں چھوڑ گیا۔ اب جب 10 بندے صبح اسلام لائیں گے شام کو مرتد ہوں گے، 10 بندے شام کو اسلام لائیں گے صبح مرتد ہوں گے، تو اس کا اثر دوسرے لوگوں پہ کیا پڑے گا؟ سب کے دلوں میں شکوک اور شبہات آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اچھا یہ ملحدین کی جو لائیو اسٹریم پہ ہم جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 7 8 10 بندے جتنے بھی بیٹھے ہوئے، آدھا نام ہندو کا ہوگا، باقی سارا نام مسلمان کا۔ اچھا کالر آ رہے ہیں، کالر پہلے سے ان کو نے لیے ہوئے ہوتے ہیں، آپ نے یہ بات کرنی ہے، ہم نے یہ کرنی ہے۔ اچھا پھر ان سے کہتے ہیں ہاں عبد الحمید صاحب، ہاں عبد المجید صاحب، ہاں یوسف صاحب، ہاں ابراہیم صاحب، ہاں قاسم صاحب، آپ نے اسلام کیوں چھوڑا، آپ نے اسلام کیوں چھوڑا؟ وہ پہلے ہی سے مرتد ہوتے ہیں، صرف نام اپنے آئی ڈی پہ نام لکھنے میں کیا برائی ہے؟
نام تو آپ کوئی بھی لکھ سکتے۔ اچھا، پھر جو دوسرے لوگوں کے کال آتے ہیں اور اسے اٹینڈ کرتے ہیں تو وہ بھی یہی ہے، جی میں بھی فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں، نام مسلمانوں والا بتاتے ہیں، میرا نام یعقوب ہے اور میں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑا؟ میں نے اسلام میں یہ برائی دیکھی۔ یہ سارے اندر سے وہ مرتد ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، پہلے سے کافر ہوتے ہیں، صرف اس لیے یہ بات کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کا ذہن خراب ہو جائے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے نعوذ باللہ و مرتد بن رہے ہیں۔ اب بتائیے اس جرم کا اثر کہاں کہاں تک جا رہا ہے؟ اس لیے اس کی سزا قتل رکھی۔ اس جرم کا تعلق صرف اس کی ذات کے ساتھ نہیں ہے، اس جرم کا تعلق پورے معاشرے کے ساتھ ہے، اور پھر وہ اس معاشرے میں وہ کام بھی کر رہا ہے۔ جوان طبقہ جن بیچاروں کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات، ہم قبول کرنے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اسلام قبول کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرو، دوبارہ واپس نہیں جا سکتے، جاؤ گے تو پھر گن مار دی جائے گی۔ سوچ سمجھ کے اسلام قبول کرو۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلمان ہونے کے لیے چاہے میرے پاس آئیں یا کسی ادارے میں جائیں، ہم ان سے اتنے سخت سوالات پوچھتے ہیں کہ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ تم کیوں اسلام قبول کر رہے ہو؟ اسلام تو مجھے اچھا لگا۔ کیوں اچھا لگا؟ کون سی خوبی تمہیں اسلام کی اچھی لگی؟ تمہیں کسی نے مجبور تو نہیں کیا ہے؟ کوئی لڑکی کا چکر تو نہیں ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ علامہ اقبال مرحوم کے بارے میں سنا ہے، واللہ عالم، کہ ایک یورپین لڑکی نے اس سے کہا، کرسچن تھی، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو اقبال نے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، تم کرسچن ہو۔ اس نے کہا میں اسلام قبول کر لیتی ہوں۔ کہنے لگے چلو قبول کر لو۔ اس نے اسلام قبول کیا، کہا کہ اب میرے سے شادی کرو۔ اس نے کہا جو اپنے مذہب کے ساتھ وفائی نہ کر سکے تو وہ اقبال کے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ اپنے مذہب کو میرے لیے چھوڑ دے، نکاح نہیں کرتا، چلو مسلمان تو ہو گئی اب جا۔ تو یہ اتنی ساری چیزیں جو پوچھی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آنا آسان ہے لیکن جانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ سوچ سمجھ کے آؤ، کسی کو ہم مجبور تھوڑی کر رہے ہیں، مرضی ہے ان کی۔ لیکن جب آپ نے ایک دفعہ اسلام قبول کر لیا نا تو اب آپ ہمارے گروہ میں داخل ہو گئے، اور جب گروہ میں داخل ہو گئے، اب اگر گروہ چھوڑ کے جاؤ گے تو باغی ہو، اور باغی کی سزا موت ہے۔ اگر کوئی آدمی فوج میں جائے اور پھر فوج سے بھاگ کے آ جائے، مجرم ہو گیا نا۔ میں آپ فوج میں گئے نہیں ہیں، ہمارے پیچھے کوئی پولیس گھوم رہی ہے، کوئی فوج گھوم رہی ہے، فوج اس کے پیچھے گھومے گی جو وہاں جائے گا۔ یاد رکھیے جو اسلامی احکامات ہیں یہ انسان پر تب لاگو ہوتے ہیں جب وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ میں اکثر یہ سامنے والے اسکول کی مثال دیتا ہوں۔ تو اگر کوئی بچہ جا کے یہاں اسکول میں داخلہ لے لے، اب اس پر لازم ہے کہ اسکول کا جو قانون ہے، کا رول ہے، اسے فالو کر۔ یہاں تک کہ اگر وہ ٹائی لٹکا کے نہیں آئے گا نا تو اس کو اسکول میں اندر نہیں آنے دیا جائے گا۔ یونیفارم نہیں ہوگا تو آنے نہیں دیا جائے گا۔ باہر بچے گھوم رہے، قمیص بھی نہیں ہے، جوتا بھی نہیں ہے، یونیفارم تو دور کی بات، اسکول والے اس کو کچھ کہتے ہیں؟ آپ داخل ہو گئے نا تو داخل ہونے کے بعد پھر آپ کے اوپر احکامات لاگو ہوں گے۔ تو ایک دفعہ جب داخل ہو گئے اور دوبارہ اگر اسلام سے جاؤ گے تو پھر باغی کہلاؤ گے، اور باغی کی سزا پھر اسلام میں موت ہے۔ اور صرف اسلام میں نہیں، ہر ملک کے قانون میں جو شخص ملک کی بغاوت کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے، لیکن اعتراض صرف مسلمان کے اوپر ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔